ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کے چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگو، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جوں پیش کروں گی۔ ایک پردار چونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو، اور تجربہ رکھتی ہوں، چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ دکھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جوں مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو برلاتی ہوں۔ چونٹی بولی، اللہ برکت دے، تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا دیا، خود اڑ گئی۔ چونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی خوشبو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جوں جمع کرتی رہتی ہیں اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی، نتیجہ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی، اے لوگو، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد مجھے نجات دلاؤ، کوئی ہے جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے
دو جوں انعام میں پیش کروں۔ پیشکش پہلے تھی 1 جوں کی، سو اب 2 کی ہے۔ اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے۔ عین اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلند تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں ہوتی اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ نمبر 1، مخلص لوگوں کی نصیحت پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کبھی بھی حد سے زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس باکس میں اچھا سا کمنٹس ضرور مینشن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔